الرحمن الرحیم۔ جی، اسلام میں خواتین کے حقوق، تو ایسے ہی سب ہم نے بتا دیا تمام ازواج کے بارے میں، آپ کی بنات پاک کے بارے میں، اور آپ کی پیاری نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ زینب بنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو وہ بچپن میں وہ کھیل رہی تھیں تو آپ نے بہت بہت لاڈ فرما رہے تھے، پیار فرما رہے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہار آیا جو بچوں کے لیے ہوتا ہے کوئی ہار، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ میں اپنی اہل بیت میں سے کسی ایک کو ایسے کو دوں گا جو مجھے بہت سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر آپ نے سیدہ امامہ کو اپنی پیاری نواسی کو بلایا اور پھر آپ نے جو ہے وہ ہار مبارک جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا۔ تو یہی بس بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہم ان تمام باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ آج کل جو حالات ہو گئے ہیں پاکستان میں خواتین کے، اس میں یہ ہے کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، یہاں آ کے دیکھیے، آپ پاکستان تشریف لائیے، آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیے، عالیہ حمزہ صاحبہ کو دیکھیے، خدیجہ شاہ کو دیکھیے، آپ صنم جاوید، طیبہ راجہ اور بہت ساری دوسری خواتین جو ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، تو پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار، آپ کسی بھی اسلامی معاشرے میں تو کیا کسی بھی مہذب چاہے نان مسلم معاشرہ ہو، اس میں بھی ایسا سلوک جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ لیکن ہمارا ملک جو ہے یہ اخلاقی طور پہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، جو اس ملک کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور جو اس ملک کے جو غریب عوام ہے، جو مسکین بے بس کمزور اور لاچار عوام ہے، یہ ان پر حکومت کرتے ہیں اور لیکن ان کو ان کے نہ بولنے کے حقوق دیتے ہیں، نہ دوسرے کسی بھی طرح کا کوئی حق نہیں دیتے۔ تو یہ بنا جرم کے، نہ کوئی جرم ثابت ہے نہ کچھ، اتنی عورتوں کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، بے پردہ بھی کیا گیا ہے اور ان کی عزتوں کو بھی معاذ اللہ تار تار کیا گیا ہے اور کئی مہینوں کے ساتھ وہ جیلوں میں گل سڑ رہی ہیں۔ تو ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا یہ مقام تو نہیں رکھا کہ ان کو بالوں سے گھسیٹو، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سگے باپ کو نہیں اجازت دی کہ وہ اپنی بیٹی کو کرے، اللہ تعالیٰ نے تو خاوند کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرے، اسے تھپڑ مارے۔ اسی طرح پاک پروردگار نے تو اجازت نہیں دی کہ اپنی بہن کے ساتھ برا سلوک کرو، یا تو اسی طرح بیٹی کے ساتھ کرو، اسی طرح بیوی کے ساتھ برا سلوک کرو۔ نہ کسی تو آپ نہ کوئی سپہ سالار کر سکتا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم کر سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی حکمران۔ تو ہمارے ملک میں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ جو عورتوں پہ ظلم کی جو داستان ہے نا، یہ انبلیویبل ہے۔ رجیم چینج کے بعد جتنے دکھ اور جتنے غم اس پاکستان کی خواتین نے اٹھائے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ سانس چل رہے ہیں، اور دکھوں میں اور غموں میں ان ظالموں نے ہمیں اس طرح سے کر دیا جیسے کسی دکھوں کی، غموں کی، کرب کی، اذیت کی دلدل میں جیسے دھکیل دیا ہو۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، اور یہی تو ہمیں پروٹیکٹ کرنے والے ہیں سارے ادارے۔ ہماری آرمی جو ہے اس کا کہ وہ ہماری حفاظت کرنے والی ہے سرحدوں سے، کوئی ہمارے پہ حملہ نہ کر دے، کوئی ہمیں اس طرح سے۔ پولیس کو دیکھیں تو وہ وحشی ہو چکے ہیں، درندے بن چکے ہیں، ان میں انسانیت ختم ہو چکی ہے، انسانیت ان میں ختم ہو چکی ہے۔ تو ان کو نہیں ڈر، ان کو نہیں خوف اللہ پاک کا، لیکن ایک دن آئے گا جب یہ پکڑ میں آئیں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اب نیا قاضی آ گیا ہے، عیسیٰ فائز، اب دیکھیں وہ کیا کیا ہمارے ساتھ کرتا ہے، کس کس کو پکڑ رہے ہیں، یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ جو عمار بیٹا ہے اس کی والدہ پہ کتنا ظلم ہے کہ اس کا بچہ جو ہے ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، اس کا بچہ آخری سانسوں پہ ہے، اس کا وینٹیلیٹر بھی چھین لیا، اور وہ بیچاری خود بھی بیمار ہو چکی ہے، اس کو ہارٹ
اٹیک ہوا ہے، اور بے حد شرم کی بات ہے کہ اللہ پاک آپ نے اور آپ کے حبیب نے تو اتنا مقام رکھا ہے، اتنی عزت دی ہے خواتین کو، اور اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں اور مقبوضہ کشمیر میں تو وہ کر رہے ہیں، جو نان مسلم ہیں، جو کافر ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں وہ نام نہاد مسلمان وہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ، عورتوں کو گھسیٹتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو برہنہ کرتے ہیں، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بزرگ خواتین کو، اور عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی انہوں نے، اور سمجھ نہیں آتی کیا کریں کیا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اتنی حالات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ زمین پھٹ جائے اور اس میں دھنس جائے، کوئی پتہ نہیں، ڈر لگتا ہے عزتوں کا۔ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے کہ باعزت خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے نہروں میں چھلانگیں لگا دی تھی، خودکشیاں کر لی تھیں انہوں نے، لیکن اب کیا کریں ہم کہاں جائیں، ہم محفوظ ہی نہیں ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، بس اللہ کے پیارے حبیب کا ہی آسرا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان، اپنے لیڈر کے لیے پلیز آواز اٹھائیے، باہر نکلیے، عمران ریاض کے لیے اور حسان نیازی کے لیے۔ حسان نیازی مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے۔ عمران مجھے پہلی دفعہ وہ تب ملا جب عمران ریاض پچھلی دفعہ جو ہے وہ ضمانت ہوئی تھی، تو وہاں پہ حسان نیازی، اور پھر مجھے زمان پارک میں ملا وہ، میں جو بھی ہے بہت تکلیف ہے سب کی، اور دعا کریں کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے بھی مبارک ثابت ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جیسی عوام ویسے حکمران، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری بھول چوک کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر اللہ رب عز و جل ہمیں اچھے اور نیک حکمران دے دیں، اللہ تعالیٰ ان سے نجات دلا دے، آمین ثم آمین، صدا آمین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔